الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلی نشست میں جو یاد کے بارے میں تھی کہ وہ جہاں بھی جیسے بھی جس حال میں بھی جن حالات میں بھی جس کے ساتھ بھی ذاکر کے ساتھ مذکور اور مذکور کے ساتھ ذاکر۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ذکر کا لفظ ہے اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ذکر کا مفہوم ہے۔ مفہوم کیونکہ لفظ سے تین چیزیں نکلتی ہیں، یا لفظ کا معنی، یا لفظ کا مفہوم جو ذہن میں آتا ہے، یا لفظ کی دلالت کہ مدلول کیا ہے۔ معنی، مفہوم اور دلالت۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تو لفظ ہے، یعنی جو اس نے منہ سے نکالا اللہ، ویسے تو ہوا اندر داخل ہوتی ہے جسے جو کاربن آکسائڈ ہے، اور ہوا جو باہر آتی ہے اور جو اندر داخل ہوتی ہے اسے ہم نے لفظ دیا آکسیجن۔ ہوا کے ساتھ وہ ایک تصور شامل کرتا ہے، اور اس تصور کے تحت جو لفظ اس مفہوم کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے۔ وہ لفظ کسی کا نام ہو یا وہ لفظ کسی کا صفاتی نام ہو، ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو۔ اب اگر وہ صفاتی نام لیتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی صفتیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ کوئی کسی سے کہتا ہے کہ فلاں بڑا سخی ہے، کسی کے بارے میں سخی کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں جو اس کی صفت سخاوت ہے وہ جلوہ گر ہوتی، اور اگر وہ صفت کو ملحوظ نہ رکھے تو اس کا ذاتی نام لیتا ہے، یعنی فلاں کا ذاتی نام ہے ارشد، فلاں کا نام ہے اکرم، فلاں کا یہ نام، فلاں کا نام۔ جب وہ اس کا ذاتی نام لیتا ہے تو اس وقت عموماً اس کی صفتیں اس کو ملحوظ نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی میں بہت ساری صفتیں ہوں تو ان صفتوں کے حساب سے اس کے بہت سارے نام بھی ہوں گے، جن میں ایک تو اس کا ذاتی نام ہوگا جو اس نے خود اپنے لیے رکھا ہوگا یا دوسروں نے اس کے لیے اس کا انتخاب کیا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی وہ اسماء ہوں گے جو اس کی صفات کی وجہ سے اس کے اسماء ہیں۔ یہ کل کائنات، یہ آب و گل کا پورا سلسلہ کسی نہ کسی صفت کی جلوہ گری کے تحت آتا ہے۔ اس لیے اس کل کائنات میں کوئی نہ کوئی اسم کہیں نہ کہیں تجلی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ذاکر جب ذکر میں تھوڑا آگے بڑھتا ہے، اگر تو ذات پہ رک جائے تو رک جائے، ورنہ جب اگر وہ مظاہر کی طرف آتا ہے تو مظاہر کے اندر جب یاد کرتا ہے تو پھر وہ مظاہر میں ان مظاہر کے آراز کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کے اصل کو دیکھتا ہے۔ جب وہ اصل کو دیکھتا ہے تو وہ جدھر بھی دیکھتا ہے ذکر ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تشریح ہے اس قول کی کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، حالانکہ جسے وہ کہہ رہا ہے کہ تو ہے، وہ اگر کوئی دوسرا دیکھے تو وہ تو نہیں کہے گا کہ جسے یہ تو کہہ کے کہہ رہا ہے وہ تو نہیں ہے۔ اس لیے جو ذاکر ہے وہ اس عالم آب و گل میں مذکور ہی کو دیکھتا ہے، اور جو ذاکر نہیں ہے وہ زید بکر کو دیکھتا ہے۔ جب زید بکر کو دیکھتا ہے تو ساری چیزیں زید بکر کی طرف ہی نسبت دیتا ہے، اس لیے زید کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے، وہ کسی خالد کے ساتھ ظلم بھی کر دیتا ہے، وہ کسی سے چھین بھی لیتا ہے، ظلم زیادتی بھی کر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ زید بکر اور خالد کے ساتھ جڑی ہوئی اس صفت، اس کی اصل، اور وہ جس اسم سے وہ زید بکر خالد چل رہا ہے اس کو ملاحظہ نہیں کرتا، اس خیر کی نسبت کو، اس لیے ظلم بھی کر جاتا ہے۔ یہ مفہوم شارع علیہ السلام کے ذہن مبارک میں جلوہ گر ہوا، آپ نے فرمایا
کہ بہترین نشستیں وہ ہیں جہاں ذکر ہو، اور بہترین ساتھی وہ ہے جو ذاکر ہو، اور جہاں ذکر ہو رہا ہو شامل ہو جایا کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے رہنے والا بدبخت نہیں رہتا، کیونکہ وہ پھر دھرتی پر ظلم کا اس کا جو ایک مزاج ہے وہ دن بدن کم ہو جاتا ہے۔ اولیاء لوگ بڑے ہوئے لوگ، سلجھے ہوئے، یہ انسانوں پر زیادتی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ انسانوں کو صرف انسان نہیں دیکھتے، یہ ذکر کی کیفیت میں ان انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ان نسبتوں کو دیکھتے ہیں جن کا مبدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو یہ روئے گا، اس کو درد ہوگا، اس کو درد ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ درد اوپر پہنچ جائے۔ وہ اس میں اس نسبت کو دیکھتا ہے، اس لیے ظلم سے رکا رہتا ہے۔ تو جن کو دیکھنے کا ڈھنگ آ گیا ہے نا، ان کی زندگی آسان ہوگی، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ اور جن کو دیکھنے کا ڈھنگ نہیں آیا، جن کو ذکر کا ڈھنگ نہیں آیا، ان کی زندگی بڑی مشکل ہے۔ وہ جدھر دیکھتے ہیں سب کچھ الٹ ہے، وہ الٹ کے ساتھ وہ بھی الٹ ہے۔ یعنی خیر تو یہ ہے کہ شر اگر خیر کے سامنے آئے تو خیر اسے اپنے آپ میں ضم نہ کرے اور نہ خود اس میں ضم ہو جائے، کیونکہ شر تو چاہے گا کہ خیر مجھ میں ضم ہو جائے، یا یہ میرا اپنا آپ اپنے اندر ضم کر لے۔ تو خیر اس کے ساتھ اس لیے انوالو نہیں ہوتا کیونکہ وہ ذکر میں ہے، اور جو ذکر میں ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں شر کے ساتھ انوالو ہوا تو یہ ذکر جاتا رہے گا، کیونکہ ذکر نہیں ہے، ذکر اصل میں مذکور ہے۔ ذکر اصل میں کیا ہے؟ وہ مذکور کا تصور ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ تصور میں آنے سے پاک ہے۔ منطقیوں نے لکھا ہے کہ تصور اسی چیز کا ہو سکتا ہے جس پر آگے حکم لگایا جا سکے اور وہ دائرہ کار میں آ جائے، یا محسوسات کے دائرہ میں آ جائے، جس کا احاطہ ہو سکے، اس کا تصور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا تصور تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کس کے دائرہ کار میں آئی ہے؟ اگر وہ مومن کے دائرہ کار میں نہیں آئی تو وہ ملحد کے دائرہ کار میں بھی نہیں آئی۔ قدیم یونانی دور جو فلسفہ کا مانا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں دھرتی پہ پھیلے ہوئے، تب سے اب تک، چاہے جدید وہ ویسٹ کے فلاسفر ہوں، کانٹ ہو، ہیگل ہو، رسل ہو، مارکسزم ہو، جتنا کچھ بھی جس کے ساتھ ازم لگاتے تھے، تو یہ جتنے بھی ازم بن جائیں، اگر اللہ مومن کے تصور میں نہیں آیا تو وہ سپر نیچرل پاور کسی ملحد کے تصور میں بھی نہیں آئی۔ وہ اگر اس پر الزام دیتا ہے کہ وہ چونکہ تصور میں نہیں آیا، مشاہدہ میں نہیں آیا، اس لیے مجھے شک ہے کہ نہیں ہے، یہ آگے سے کہتا ہے مجھے اسی پر ہی تو یقین ہے کہ اللہ ہونا ہی ایسا چاہیے جو کسی کے مشاہدے میں نہ آئے، وہ کسی کے تصور میں نہ آئے۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ اصل میں مذکور کی صحبت ہے، یہ لفظوں کا تکرار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ بو سعید خراز ایک مرتبہ اکیلے بیٹھے تھے تو اوپر سے ایک آدمی آ گیا، تو اس نے کہا شیخ آپ اکیلے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کی تنہائی میں مخل ہو کر آپ کی مجلس کی رونق بنوں۔ اس پر شیخ خراز نے فرمایا کہ تجھے کس بے وقوف نے کہا کہ میں تنہا تھا؟ میں جس کے ساتھ تھا خوش تھا، الٹا تو نے آ کے میری مجلس کو میں آ کے خلل ڈال دیے۔ تو جب آپ ذاکر ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو تنہائیوں میں وحشت نہیں رہتی، پھر جب لوگوں میں آپ جاتے ہیں پراگندہ ماحول میں اس وقت وحشت ہوتی ہے، پھر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو اپنے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ جب بہت سارے لوگ ہوں گے تو آپ کو وہ شورش لگے گا۔
شور ڈالا ہوا۔ یہ جو جنگلوں میں چلے گئے اور کئی کئی سال جنگلوں میں رہے تو وہ اس لیے نہیں رہے، وہ اس لیے رہے کہ جب وہ واپس اپنے وطن شہر میں آتے تھے تو غافلوں کا ہجوم ان کے درپے ہو جاتا تھا، اور چونکہ غافل نے ذاکر سے ذکر تو لینا نہیں، الٹا اپنی غفلت کے اثرات ہی چھوڑنے، اس لیے وہ چھوڑ چھاڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دور کا بہترین مجاہدہ خلوت تو شاید نہ ہو، انجمن میں ایسا رہنا کہ انجمن اثر انداز نہ ہو، یہ ہے۔ کتابوں میں لوگوں نے پڑھا کہ فلاں فلاں شیخ نے اتنے سال ترک دنیا کیا تو پھر پہنچے۔ آج آپ 1 سال دنیا میں رہ کے ٹھیک طرح رہ لیں، برابر ہو جائے گا، کیونکہ جہاں 100 لوگ ہیں تو 100 لوگ غیبت کر رہے ہیں، 100 لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، 100 لوگ لیگ پولنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ان میں آپ نہیں بنا رہے، تو کتنا بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس ذکر کی طرف جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا۔ ذکر دراصل لفظوں کا وہ تکرار نہیں ہے جو سارا دن ہم کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت کا جو ذکر ہے، حقیقت سے میری مراد ذات حق ہے، حقیقت کا جو ذکر ہے وہ لفظوں کا وہ تکرار نہیں جو ہم سارا دن کرتے ہیں، بلکہ یہ تو لفظ سے معنی کی طرف جاتے ہوئے، مفہوم اور دلالات سے گزرتے ہوئے ذات حق کی طرف ایک ایسا دھیان ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دے کہ یہ ہے کیا، ہوا کیا، ہوگا کیا۔ اس سے خود ہی خشیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے خود ہی تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی اگلی سٹیج جو ہے وہ فکر ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ ذکر کروں کر فکر زیادہ تیر تکھا تلواروں ہو۔ وہ فکر کیا ہے؟ وہ اس ذکر کی 2nd ڈگری ہے، دوسری ڈگری۔ اور قرآن میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بہت ذکر کرنے والے اور بہت ذکر کرنے والیاں، ان کی صفت بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد جہاں ذکر ہے وہ فکر کا ہے، تدبر کا اور تفکر کا، اور تدبر و تفکر ذات حق میں نہیں بلکہ ذات حق کی جلوہ گری میں۔ یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس کی سمجھ عام طور پر تو کم ہے، زیادہ ہونی چاہیے، کہ جو وجود کی طرف دھیان کرتے ہیں ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے، کبھی غصے میں، کبھی نرمی میں، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی کسی کیفیت میں۔ تو جو وجود کی طرف دھیان رکھتے ہیں یعنی کہ وہ ذاکر ہیں، تو سماجی رویوں میں ان کے اندر اعتدال آ جاتا ہے، اور جو ذکر کر کے بگڑ جائیں، اس کا مطلب ہے وہ صحیح ذکر ہی نہیں کر رہے، ان کو کسی استاد نے صحیح سکھایا ہی نہیں۔ درویشی تو ایک نصاب ہے نا جسے سکھایا جاتا ہے، نہ یہ کہ درویشی ایک مقبرے کا نام ہے، ایک مزار کا نام ہے، نہیں۔ مزار اس لیے کریڈٹ لیتا ہے کہ اس کے اندر وہ آدمی ہے جس نے یہ سکھایا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو اس کی ایکچوئل بنیاد پہ نہیں کر رہے ہوتے، ادھر ادھر سے چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی سیدھا صحیح ذکر کر رہا ہو اور لفظ سے معنی، مفہوم اور دلالت کی طرف جا رہا ہو، سفر اس کا جاری ہو، اور استاد بھی اس کا کوئی بڑا سمجھدار ہو، اس کے لیے دنیا آسان ہو جاتی، مشکل نہیں رہتی۔
ایک آدمی جو بہت لڑاکا تھا، اسے بات بات پہ غصہ آ جاتا تھا، بڑا اصولی تھا۔ اصولی لوگ بھی بڑے سخت ہوتے ہیں نا، اصولیوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے نرمی کی، اور جو بالکل ہی کسی چیز کو کچھ سمجھے ہی نہ، انہیں کچھ ضرورت ہوتی ہے سختی کی۔ تو اب دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن استاد وہ جو بالکل ہر چیز کو ہی لائٹ لے لیتا ہے، اس کو وہ سختی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو ہر چیز کو سختی کی طرف لے جائے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن کرتا ہے۔ کبھی کبھی سیدھا سیدھا ذکر کرنے والوں کے اندر بھی کچھ اصول پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان اصولوں کی بنیاد میں ان کے رویوں میں بڑا خلل آ جاتا ہے۔ لیکن جو صحیح ذکر کر رہے ہوں، سیدھے اور صحیح تربیت یافتہ لوگ، ذکر سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے سماجی رویے، اس کے سماجی رویے صحیح ہو جاتے ہیں، اور سماجی رویے صحیح ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ خود بخود سوسائٹی نہ ہو تو چلو ایک خاندان یا ایک گھر کی حد تک لوگ نرم ہو جاتے ہیں، خود ہی خلق پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے جس میں فرمایا ہے کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، مطلب میں ذکر میں ہوتا ہوں، تو اس ہمیشگی کے ذکر کی وجہ سے شارع علیہ السلام کا خلق اتنا عظیم ہے، اور آپ کے سماجی رویوں میں اتنا اعتدال ہے کہ ایک آدمی، یہ تو الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے شارع علیہ السلام کا جو تعارف کروایا وہ جہاد سے ہی کرایا ہے، تعارف ہے نا، کوئی جس کا جیسا کرا دے، مطلب آپ ایک بہت بڑے آدمی کا تعارف کروا دیں جو بڑا اپنے زمانے کا استاد ہو لیکن درزی ہو، تو آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے کہیں کہ درزی محمد اکرم درزی، وہ سارے لوگ کہیں گے درزی ہے وہ استاد، درزی کا اس پر حجاب ہے۔ آپ اس کا تعارف کروا دیں درزی تو لوگ کپڑے لے کر ہی آئیں گے، دل لے کر تھوڑا آئیں گے، یہ تو تعارف ہے جیسا کرا دیں۔ لیکن خدا نے جو ان کا تعارف کروایا ہے وہ معلم مزکی، تربیت کرنے والا، بڑا استاد، راہبر اعظم، جن کو خلق عظیم دیا ہے، ان صفات سے کرایا ہے، باقی ساری چیزیں علائق ہیں۔ دیکھیں جب سامنے کوئی ہے نہیں تو لڑائی جان بوجھ کر تو نہیں ہوتی، مطلب آپ بلا وجہ لڑائی کھڑی کر دیں اور کہیں جہاد ہے۔ دنیا میں جو اصل چیز اتاری ہے وہ امن ہے، جہاد اس اسٹرکچر میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آپ امن عالم ہو اور اس میں ایک بہت بڑا چیز شروع کر دیں اور پھر خود کہیں کہ جہاد ہے اور پھر تعارف کرائیں، تو یہ آپ نے تعارف کرایا ہے۔ شاید جانوں کی حفاظت اور مالوں کی حفاظت وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتی کہ جس امن سے آپ زندہ تھے، لیکن یہ بحث خیر ایک الگ ہے، یہ موضوع الگ ہے، تعارف آپ جو بھی کرائیں، کیونکہ شارع علیہ السلام کبھی غفلت میں گئے ہی نہیں، آپ پر غفلت طاری ہوئی ہی نہیں، آپ رہے ہی ذکر میں، تو جب ذکر میں رہے تو آپ کی توجہ رہی وجود کی طرف، اور وجود کے مظاہر میں وجود کی طرف ہی دھیان رہا، تو وجود کے مظاہر میں وجود کی طرف ہی جو دھیان تھا اس سے کیا ہوا کہ آپ کا خلق ایسا ہو گیا کہ جس کو فالو کیا جانا چاہیے۔ تو جو آدمی ذکر میں ہے وہ ایک اچھا انسان بھی ہے، وہ ایک اچھا شہری بھی ہے، وہ ایک اچھا صوفی بھی ہے، وہ ایک اچھا ذاکر بھی ہے، اور جو ذکر میں نہیں ہے سارے جہان کی خرابیاں اسی کو ہی آ کے چمٹتی ہیں، وہ غسیلہ بھی ہے، وہ مکار بھی ہے، وہ دغے باز بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یعنی کوئی برائی ہو وہ اس کو آ کے چمٹ جاتی جو ذاکر نہیں ہے۔ لہذا رفتہ رفتہ ذکر شروع کریں، رفتہ رفتہ تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔